پوری حدیثوں میں نے کسی مقام پر نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی التجا کی ہو اور حضور نے کہا ہو کہ میں یہ جانتا نہیں ہوں یا یہ ہو نہیں سکتا. یہ کسی مقام پہ نہیں. تو جو اللہ سمندر کو پاٹ سکتا ہے اور اس میں رستے بنا دیتا ہے وہ کتنی قدرت والا ہے کہ ہماری پریشانیوں کو بھی دور. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ افضل الایمان انتظار الفرج. سرکار نے فرمایا کہ سب سے ایمان میں افضل وہ ہے جو مایوس نہ ہو اور اپنے رب سے تنگی مصیبت پریشانی کے کھلنے کی امید قائم رکھے. اس کا درجہ ایمان میں سب سے افضل. پریشانیاں ہماری اپنی پیدا کرتا ہیں. ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے جنہوں نے سب کو چھین لیا. اب ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے کہ یہاں ایک میٹر لگا ہوا ہو اور سانس کے ساتھ نالی ہو, جتنے سانس آئیں اس پہ بھی ہمارا بل آ جائے. بس یہ ایک بات باقی رہ گئی کہ ہر سانس کھینچو ان سے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں. یہ ہے مصیبت جو ہم پہ مسلط ہے, یہ آزمائش ہے اور پتہ نہیں اس کا سلسلہ کیا رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور نظام باطن کے لوگ جانتے ہیں کب یہ فیصلے ہوں گے اور کیا نہیں ہوں گے. لیکن ہم وہ بات پہنچا رہے ہیں کہ ازماس کے برماس قرآن نے کہا ہے جو مصیبت آتی ہے اس کا سبب تیری ذات ہے. اس پر بھی یہ کرم ہے کہ فرمایا تمہیں جو کانٹا چبھتا اس کے اوپر بھی تمہارے گناہ چڑھتے. لا یصیبک ہم ولا, تجھے کوئی ذہن کی پریشانی, دل کی پریشانی, عقل کی پریشانی, حتی الشوکۃ تشاقھا, یہاں تک کہ جو کانٹا چبھتا ہے تیرے پاؤں میں رب اس کے بدلے بھی تیرے گناہ جھاڑ دے گا. جب یہ آیت کریمہ اتری من یعمل سوءا یجز بہ, کہ جس نے برائی کی اس کی سزا وہ چکھے گا, تو ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ میں سے کون ہے کہ جس سے خطائیں نہ ہوں, تو ہم ہر خطا کے اوپر اگر پکڑ ہوئی تو ہم کیسے بچیں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ لا یزال البلاء فی المؤمن فی اہلہ و مالہ حتی یأتی. ہمارا مومن کے بچوں میں, اس کی بیوی میں اور گھر میں اسی کی وجہ سے بلا رہتی ہے, یہاں تک کہ جب رب سے ملاقات کرتا ہے تو رب ان پریشانیوں کی وجہ سے اسے دھو کر پاک کر کے لے جاتا. اس لیے صبر تو کبھی نہیں امن ہاتھ سے جانے دینا چاہیے. اس کے علاوہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اعلم ان النصر مع الفرج وان الفرج مع الکرب. حضور نے فرمایا یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ بندھی ہوئی, اور جہاں بھی پریشانی آتی ہے اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے کشادگی بھی لکھی ہوئی. یہ حوصلہ, یہ صبر اب نہیں رہا. پہلے لوگ بہت صابر تھے, تھوڑی چیزوں پہ اکتفا کر لیتے تھے اور شریعت کا بڑا احترام ہوتا تھا. میں نے حضور کے ملفوظات میں پڑھا کہ ایک اللہ کے ولی تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کوئی پریشانی بھی زندگی میں آئی ہے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ آئی تھی زندگی میں جس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا. تو کہنے لگے وہ کیا تھی؟ کہنے لگے میرے گھر بچہ پیدا ہونے والا تھا اور میری گھر والی کی نماز قریب آ, تو اس دن مجھے پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر ولادت سے پہلے نماز چلی گئی تو اس کا جواب میں رب کو نہیں دے سکتا.
تو میں باہر بھاگتا تھا، اندر بھاگتا تھا، اور میں نے کہا تیمم کر لے اور یہ نماز قضا نہ ہو، تو اس نے تیمم کیا، اس کے بعد بچے کی ولادت ہوئی۔ فرمایا زندگی میں سب سے بڑی پریشانی اس وقت مجھے ہوئی تھی کہ میری گھر والی کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اندازہ لگائیں ان لوگوں کے حوصلے اور صبر۔ اور یہ مومن کی شان ہونی چاہیے کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، توکل کرے، توکل کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ حضور محبوب الہی فرماتے ہیں میرے سامنے ایک شخص نے آ کر توبہ کی اور اس نے کہا کہ میں نے 40 بندوں کا کفن اتارا، کفن تو مسلمان ہی ڈالتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ 40 جن کا تم نے کفن اتارا ہے ان کو قبر میں کیسے پایا؟ تو اس نے کہا یہ ان میں سے کسی ایک کا چہرہ بھی کعبہ شریف کی طرف نہیں، سب کے چہرے کعبہ شریف سے ہٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت محبوب الہی نے فوائد الفوائد کے اندر ملحوظات میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں کرتے، ان کا قبلہ ٹیڑھا تھا، اس لیے ان کے چہرے ہٹا دیا۔ یہ چیزیں قرآن کریم نے بڑی واضح ذکر کی ہیں، کاش ہم اس تک پہنچیں اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی کیا شان ذکر کی ہیں اور ان کے کیا مقامات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہاں تک فرما دیا کہ انہوں نے سجدے میں سر رکھ کر کہا رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من العالمین، کہ مجھے اتنی بڑی سلطنت عطا کر کہ جہانوں میں آج تک کبھی کسی کی ایسی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، پورا لشکر ہوا ہم نے حضرت سلیمان کے سپرد کیا، وہ چلتی ادھر تھی حیثو جدھر حضرت سلیمان اس کو حکم کرتا۔ تمام جنات آپ کے مسخر کرنے ہیں، کل جنات جتنے موجود تھے، کچھ تو معمار تھے، کچھ غوطہ خور تھے، تمام پرند آپ کی حاضری میں رہتے تھے، آپ کے لشکر میں شامل تھے۔ اور فرمایا ھذا عطاؤنا، اے حضرت سلیمان یہ ہماری عطا، عطا وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے بدلے میں نہ ہو، کرم ہو، سخاوت جسے کہتے ہیں۔ فرمایا یہ ہماری عطا ہے، فمنن وامسک بغیر حساب، ہم نے تجھے ایسی بادشاہی عطا کر دی ہے کہ تیری مرضی، جس کو چاہے جو دے اور جس کو نہ چاہے نہ دے، ہم نے قیامت تک تو اسے حساب ہی نہیں پوچھنا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ اعلان ہو کہ مرضی ہے دو اور مرضی ہے نہ دو بغیر حساب، اور جس ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام خزائن سماوات اور اراضی کا مالک بنا کر کہہ دیا انا اعطیناک، یہاں بھی عطا ہے وہاں بھی عطا، اور عطا کا معنی ہوتا ہے پکی الاٹمنٹ کر چلنا۔ فرمایا تجھے ہم نے ہر چیز، ہر خزانہ کثرت سے دے دیا ہے، تو کثرت سے دے دیا ہے تو اس کثرت کے اوپر اختیار نہیں عطا فرمایا کہ جس کو چاہو جو چاہو عطا کرو۔ حضور نے حضرت رضیہ کو یہ کہا کہ مام، ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کہ ان اللہ مکنہ علی جمیع خزائنہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزائن پر اپنے محبوب کو سلطنت دی ہے، حضور کو تسلط دیا ہے، حضور کو تمام خزائن کے اوپر تمکنت دی ہے۔ فیوتی رسول اللہ، بس حضور قیامت تک جسے چاہیں، جو چاہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں عطا فرمائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اور مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ظاہر ہے بھوک محسوس ہوئی، نکاحت محسوس ہوئی، اور کہا یہاں کوئی بھی نہیں جو میرا پرسان حال ہو، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی۔ فناداها من تحتها الا تحزنی، ہم نے آواز دی غم نہ کر،
سب کچھ خزانہ ہم نے تیرے پاس رکھا ہوا. خذی الیک بجذع النخلہ، یہ خشک کھجور تھی جس کے تنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ولادت دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑ کر ہلا، تو ساکت علیہ رطبا جنیا، فوراً ہم کھجوریں پکا کر گرائیں گے. پکا کر گرانا ہمارا کام ہے، پکڑ کر ہلانا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ ولادت کے وقت عورت کی طاقت ہوتی کہ کھجور کو پکڑ کر ہلائے؟ کیا یہ ضروری تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کو پکانا تھا اور گرانا تھا، یہ ضروری تھا. مگر بات کیا بتا دی کہ ان کا ہاتھ لگنا ضروری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی پاکستان. بات یہ تھی کہ یہ ولی ہے، اس کا ہاتھ لگنا ضروری ہے، اس لیے فرمایا ہاتھ لگا. خذی الیک، ہاتھ لگا. تیرا ہاتھ لگے گا تو میری رحمت کا ظہور ہوگا، تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری صفت کا ظہور نبی کے وجود سے ہوگا، میرے فعل کا ظہور ولی کے وجود سے، کہ میں اس کا ہاتھ مان جاتا جس سے وہ پکڑتا ہے کہ نہیں. کنت یدہ التی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو ہاتھ جس کو رب نے کہا کہ میرا نور اس کے ہاتھ میں ہے، یہ بتا دیا کہ اس کا ہاتھ لگے گا.